آج میں اس مزار پر آئی ہوئی تھی۔ ان بزرگ کے بارے میں نے بہت سنا تھا۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جو بھی یہاں پر اپنی فریاد لے کر آتا تھا تو اس کی فریاد سن لی جاتی تھی اور اس کی منت پوری کی جاتی تھی۔ میں بھی اپنی فریاد لے کر آئی تھی، دکھوں کی ماری اور حالات کی ستائی ہوئی۔ میری زندگی میں بہت ساری مشکلات تھیں اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آگے یہ زندگی کیسے گزاروں۔ اس وقت پریشانیاں ہر طرف سے مجھے گھیرے ہوئے تھیں اور میں سکون چاہتی تھی، اس لیے اس مزار پر چلی گئی۔ یہاں آ کر مزار کے احاطے میں بیٹھ گئی۔ نہ جانے مجھے بیٹھے ہوئے کتنی دیر گزر گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا مانگوں، کیا کہوں، کیونکہ میرے حالات تو اللہ بہتر جانتا تھا اور اسے میرے دل کی اچھے سے خبر تھی۔ پھر میں اسے کیا کہتی؟ اپنے اڈھیر پن میں بے آواز آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک دھکا لگا اور کسی عورت کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی، ارے بی بی آگے ہو کے بیٹھو، پیچھے رش بڑھتا جا رہا ہے، جگہ کم ہے، جلدی کرو۔ پیچھے سے ملنے والے دھکے نے مجھے جیسے ہوش کی دنیا میں لا کھڑا کیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کافی ساری عورتیں کھڑی تھیں۔ میں تھوڑا سا آگے کھسک گئی اور دوبارہ سے اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ لوگوں نے تو مجھے ہر طرف سے دھتکارا ہی تھا، اب اللہ سے ہی امید تھی کہ وہ میرے لیے کوئی آسرا بنا دیتا، مجھے کہیں سے سکون مل جاتا۔ عورتیں اپنی اپنی فریاد لے کر مزار کے گدی نشین بزرگ کے پاس جاتی اور کچھ دیر بعد چمکتے ہوئے چہرے سے باہر نکلتی۔ میں ان کی خوشیوں بھرے چہرے کو دیکھتی تو حیران ہوتی، کیا واقعی ان کی مراد پوری ہو گئی ہے؟ کیا واقعی جو یہ چاہتی تھیں انہیں مل گیا ہے؟ ان عورتوں کے چمکتے چہرے دیکھ کر مجھے بھی حوصلہ ہوا اور میں بھی ہمت کر کے اٹھی اور سوچا کہ مزار کے بزرگ سے جا کر اپنا معاملہ عرض کرتی ہوں، شاید مجھے بھی میرے مطلب کا جواب مل جائے، شاید مجھے بھی سکون میسر آ جائے۔ یہی سوچ کر میں بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی میری باری آئی میں بزرگ کے پاس پہنچی اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ان کے سامنے اپنی عرضی رکھی اور اپنے لیے خاص طور پر دعا کرنے کا کہا۔ میری بات سن کر بزرگ نے مجھے ایک نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر کہا، تیرے لیے اب کوئی مشکل نہیں ہے، تیری عرضی قبول ہو گئی ہے، تو خاص لوگوں میں چن لی گئی ہے، اب اپنی مشکلوں کو بھول جا۔ ان بزرگ کی بات سن کر میرے دل کی کیفیت ایک دم سے بدل گئی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے ان سے کہا، کیا واقعی میری مشکلات ختم ہو گئی ہیں؟ کیا واقعی اب میری زندگی میں سکون ہوگا؟ میرے حیرت سے پوچھنے پر بزرگ نے کہا، ہاں میں نے تجھے کہا نا، اللہ نے تجھے اپنے کام کے لیے چنا ہے، وہاں ادھر جا کر بیٹھ جاؤ، باقی میں تجھے بعد میں بتاؤں گا۔ بزرگ کی بات سن کر میں نے کونے کی طرف دیکھا، جس طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا وہاں پر 2-3 لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے، جن میں سے 2 عورتیں تھیں اور ایک مرد تھا، اور وہ سب میری ہی طرح حالات کے ستائے ہوئے تھے۔ میں بھی ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بزرگ کی اس بات کا مطلب کیا ہے، مجھے اب کیا کرنا ہوگا، آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آخر اللہ نے مجھے کس کام کے لیے چنا ہے۔ میرا نام انیلا ہے اور میری عمر اس وقت 23 برس کی ہے۔ میں 22 برس کی تھی تو ماموں اور مامی نے میری شادی کر دی تھی۔ میرے بچپن میں ہی میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ایک شادی کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے اور واپسی پہ گاڑی ایک حادثے کا شکار ہو گئی، جہاں پر موقع پہ ہی ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ میں چھوٹی تھی، 3 سال کی تھی، اپنے اس نقصان کا کچھ اندازہ نہیں تھا، لیکن دل تو اس وقت پریشان ہوا جب ماموں اور مامی مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ ان کے علاوہ میرا اور کوئی نہیں تھا۔ میں یہاں آ کر بہت پریشان رہنے لگی کیونکہ مامی کے بچے مجھے مارتے تھے اور اکثر میرے بال کھینچتے، میری چیزیں خراب کرتے، تو میں بہت زیادہ روتی، چیختی، چلاتی۔ مامی مجھے ہی ڈانٹ دیتی۔ وہ کبھی اپنے بچوں کو منع نہیں کرتی تھی کیونکہ مامی مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ مجھے یہاں پر لے کر نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن صرف ماموں کی وجہ سے انہیں یہ برداشت کرنا پڑا کیونکہ ماموں مجھے وہاں پر چھوڑ کر نہیں آنا چاہتے تھے۔ وہاں میرا تھا ہی کون، خالی گھر اور سنسان دیواریں۔ ماں باپ تو چلے گئے تھے اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے، کس کے آسرے پر رہتی۔ ددیال کے نام پر ایک پھپھو ہی تھی جو مجھے اپنے گھر لے کر جا نہیں سکتی تھی۔ اسی وجہ سے ماموں اور مامی نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔
इसी तरह मामी की डांट खाकर घर के छोटे मोटे काम करके और थोड़ा बहुत पढ़ते मैं जवान हो गई। मामी ने अपनी बेटियों की शादियां मुझसे पहले कर दी थी। हालांकि उनमें से एक मुझसे छोटी थी, लेकिन मामी चाहती थी कि पहले उनके बच्चे कहीं सेटल हो जाएं, उसके बाद वो मेरा कुछ सोचेंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मामू मेरे ऊपर फजूल में रकम खर्च करे। हालांकि मेरे मकान का किराया आता था, वो जो मेरे माँ बाप मेरे लिए छोड़कर गए थे, लेकिन मामी उसमें से मुझे 1 रुपया भी नहीं देती थी, बल्कि वो सारे का सारे न जाने कहाँ खर्च कर देती थी। मुझे आज तक उस बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ। मैंने कभी अपने हक के लिए आवाज भी नहीं उठाई, क्योंकि मुझे अपने हक का अंदाजा ही नहीं था। और जहाँ पर कभी मैं कुछ कहने की कोशिश करती तो मामी की एक घूरी ही मेरे लिए काफी होती। वो ही मुझे चुप करा देती थी। मैं बेहद खामोश हो गई थी, अपने आप में गुम रहती। मामी का बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था और अब आजकल मामी उसके लिए लड़की देख रही थी। जब एक रात अचानक मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए उठी तो मामू के कमरे के आगे से गुजरते हुए कुछ बातों की आवाजें मेरे कानों में पड़ी और उनमें अपना नाम सुनकर मैं ठिठक सी गई थी। जब मामू ने मामी से कहा, मैं चाहता हूँ कि अनीला को अपनी बहू बना लेते हैं, वो बचपन से हमारे पास है, हमें समझती है, मासूम बच्ची है, कुछ कहती भी नहीं, कोई ज्यादा फरमाइश भी नहीं करती और हमें क्या चाहिए। लेकिन ये सुनकर तो मामी हत्थे से ही उखड़ गईं और कहने लगीं, हरगिज नहीं, मैं अनीला को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। मैं अपने इकलौते बेटे के लिए कोई ऐसी लड़की लेकर आऊंगी कि जमाना देखेगा। मुझे ऐसी लड़की हरगिज कबूल नहीं जिसमें कोई शोखी शरारत नहीं, जो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं और हमारे टुकड़ों पर पलकर जवान हुई है। ये बात सुनकर मामू कहने लगे, नेक बख्त, तुम भूल रही हो कि इसके मकान का किराया आता है और वो अच्छा खासा है, जो तुम्हारे कई अखराजात पूरे कर देता है। अगर उसकी शादी कहीं और करोगी तो इस किराए से भी हाथ धोना पड़ेंगे। मामू ने जब मामी से कहा था तो वो कुछ देर के लिए खामोश सी हो गईं और फिर कहने लगी, मैं जानती हूँ कि असद नहीं मानेगा, वो किसी लड़की को पसंद करता है और मैं नहीं चाहती कि मैं उसकी पसंद की राह में रुकावट बनूं, इसलिए आप भी मुझे गलत रास्ते पर मत चलाएं। मुझे आपकी भांजी को अपनी बहू नहीं बनाना, आप उसके लिए कहीं और रिश्ता देख लें। मामी ने दो टोक अंदाज में कहकर बात खत्म कर दी। मामी की इतनी नफरत और मामू के लालच ने मेरे दिल को जैसे वीरान कर दिया था। मैं खामोश सी हो गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मामू और मामी मेरे मेरे लिए दिल में इतनी नफरत रखते होंगे। उसके बाद मैं बिल्कुल चुप हो गई थी। जल्दी मामी ने उसके लिए लड़की फाइनल करके उसकी बात तय कर दी थी और उनका ध्यान मेरी तरफ से भी हटा हुआ था। मैंने वक्ती तौर पर शुक्र अदा किया था, लेकिन कब तक। एक दिन मामी ने मुझे तैयार होने का कहा और कहने लगी, शाम को तुम्हें कुछ मेहमान देखने के लिए आएंगे, इसलिए ढंग के कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ और साथ मुझे चाय का एहतमाम करने के लिए भी बोल दिया। मैंने चुपचाप सर झुका दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि जरूर किसी रिश्ते का चक्कर होगा और कोई न कोई रिश्ता आया होगा। मेरे दिल में रिश्ते के नाम पर भी कोई फूल नहीं खिला था। मैं जैसे सन्नाटे में आ गई थी। शाम को जो लोग आए थे, कुछ देर गपशप करने के बाद मुझे देखा, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं किया और फिर चले गए। लेकिन 2-3 दिन के बाद मामी ने बताया कि उन्हें तुम पसंद आ गई हो। अब मैं और तुम्हारे मामू रिश्ता देखने जाएंगे, फिर देखते हैं। अगर लड़का अच्छा हुआ तो जल्दी हम बात तय करके शादी की तारीख मुकर्रर कर देंगे। मैंने मामी की बातों को गैब दिमागी से सुना था। मुझे भी इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मेरा रिश्ता तय होता है या नहीं। और फिर अगले दिन मामू और मामी जाकर रिश्ता देख आए और घर आकर वो दोनों उस लड़के की काफी तारीफ कर रहे थे, जिसका नाम शहजाद था। दोनों के मुताबिक लड़का बहुत अच्छा था, अच्छा कमाता था और फैमिली भी अच्छी थी। यूं चट मंगनी और पट ब्याह वाला मामला हुआ। बहू के आने से पहले पहले मामी ने मुझे रुखसत कर दिया। यूं मैं रुखसत होकर शहजाद के घर आ गई। शहजाद एक अच्छा शोहर साबित हुआ था। उसने शादी की रात ही मुझे साफ साफ कह दिया था कि मेरे जितने वसाइल हुए मैं आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। बाकी ये घर और मैं आपका हूँ। आप जैसे चाहें इस घर को संवारें और जैसे चाहे रहें। उसकी बात सुनकर मैं मुतमईन सी हो गई थी।
ایک بات کا تو اطمینان ہو گیا تھا کہ شہزاد نے کھلے دل سے مجھے قبول کر لیا تھا اور اپنا گھر میرے سپرد کر دیا تھا۔ یوں میری نئی زندگی کی شروعات اچھے طریقے سے ہوئی تھی۔ میں جب سے بیاہ کر آئی تھی دوبارہ ماموں مامی کے گھر نہیں گئی تھی، بلکہ ایک بار ماموں ہی خیر خبر دینے کے لیے آئے تھے۔ آج جب انہوں نے مجھے خوش اور مطمئن دیکھا تو وہ بھی کافی مطمئن سے واپس لوٹ گئے۔ شہزاد کی فیملی گاؤں میں تھی، اس کے ماں باپ اور دونوں بہنیں گاؤں میں ہوتے تھے، جبکہ شہزاد یہاں پر جس کمپنی میں نوکری کر رہا تھا اسے وہیں پہ ایک چھوٹا سا گھر ملا ہوا تھا جس میں میں اور وہ رہ رہے تھے۔ ہم مہینے 2 مہینے کے بعد گاؤں کا چکر لگا لیتے ہیں اور 2-3 دن رک کر واپس گھر آ جاتے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ مامی کے گھر والی کیفیت اب مجھ پر نہیں ہوتی تھی، بلکہ شہزاد کے سنگ زندگی کے مزے لے رہی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری خوشیوں کی مدت اتنی مختصر ہوگی کہ بہت جلدی پھر سے کسی کی نظر کے زیر اثر آ جاؤں گی اور اپنی خوشیوں کو کھو دوں گی۔ شادی کے 6-7 مہینے تو بہت اچھے گزرے، جب ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہوئی۔ مجھے ایک دم سے بخار ہوا اور الٹیاں آنے لگیں۔ میں نے موسم کی تبدیلی کا اثر سمجھا اور سوچا کہ گھر میں پڑی ہوئی دوا کھا لیتی ہوں، اس سے فرق پڑ جائے گا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب میری طبیعت اور خراب ہو گئی۔ شہزاد مجھے اگلے دن قریبی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ چیک اپ کرنے کے بعد اس نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے، جنہیں دیکھ کر شہزاد تو پریشان ہوئے ہی، ساتھ میں بھی پریشان ہو گئی۔ اتنے زیادہ ٹیسٹ کس لیے ڈاکٹر صاحب؟ شہزاد نے فوراً ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر کہنے لگے کہ جو ان کی کنڈیشن ہے اور جو یہ اپنی علامات بتا رہی ہیں، مجھے ایک چیز کا ڈر ہے، اس لیے میں نے یہ ٹیسٹ لکھ کر دیے ہیں تاکہ ایک دفعہ کنفرم ہو سکے تو اس کے بعد ہی میں آگے کا علاج شروع کروں گا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر ہم دونوں بے حد پریشان ہو گئے۔ مجھے تو ویسے بھی آج کل بچے کی بہت چاہت تھی، کیونکہ 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے تھے، ابھی تک ہمیں خوشخبری نہیں ملی تھی، اور اب تو اکثر جب ہم گاؤں جاتے تو وہاں پر شہزاد کی امی اور بہنیں خوشخبری کے بارے میں پوچھتی تو میں شرما کر سر جھکا لیتی۔ ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھے آج کل خوشخبری کا انتظار تھا اور میرا دھیان بھی اسی طرف ہی تھا۔ اب ڈاکٹر صاحب کے ٹیسٹوں کی بدولت میں پریشان ہو گئی تھی۔ شہزاد نے پتہ کیا تو 10,000 سے زیادہ کے وہ ٹیسٹ تھے۔ وہ بے حد پریشان ہوئے اور کہنے لگے میں اتنے مہنگے ٹیسٹ کیسے کرواؤں گا، اور پھر اس کے بعد نہ جانے ٹیسٹ میں کیا نکلتا ہے، ڈاکٹر علاج کس طرح کرے گا۔ جبکہ شہزاد کی پریشانی دیکھ کر میں نے انہیں منع کر دیا اور کہہ دیا کہ آپ یہ ٹیسٹ رہنے دیں، کیا ضرورت ہے، ڈاکٹر تو فضول میں ہی اتنے ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں۔ میرے اس طرح کہنے پر شہزاد کے چہرے پر جیسے رونق سی آ گئی تھی اور وہ کہنے لگے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، واقعی ڈاکٹرز ڈرا دیتے ہیں اور یوں ہی اتنے زیادہ ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں۔ اب دیکھو معمولی بخار اور الٹیوں کو انہوں نے کس طرح بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے۔ شہزاد نے مجھے تسلی دی تو میں بھی ذرا مطمئن سی ہو گئی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری بہت بڑی غلطی ہے۔ مجھے وہ ٹیسٹ کروا لینے چاہیے تھے اور اپنی بیماری کو اتنا نہیں بڑھانا چاہیے تھا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے جب ایک دن کام کرتے کرتے میں بے ہوش ہو گئی۔ درد کی شدید لہروں نے مجھے ہوش کھونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پیٹ سے اٹھتی ہوئی تیز لہریں اوپر سینے تک جاتی اور پھر دماغ تک پہنچ جاتی۔ میں درد برداشت کر کر کے نڈھال ہو گئی تھی۔ میں بے ہوش ہو کر گری ہوئی تھی۔ نہ جانے کس وقت شہزاد گھر آئے اور جب انہوں نے مجھے اس طرح بے ہوشی کی حالت میں پڑے دیکھا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ اسی وقت مجھے ہسپتال لے گئے اور وہاں پر ڈاکٹر نے مجھے ایڈمٹ کر لیا، اور پھر انہوں نے شہزاد کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ آخر آپ نے وہ ٹیسٹ کیوں نہیں کروائے؟ میں نے آپ کو کتنے دن پہلے کہا تھا کہ وہ ٹیسٹ بے حد ضروری ہے اور آپ جلدی سے جلدی کروا لیں، لیکن آپ نے لاپرواہی دکھائی، اور اب آپ اپنے لاپرواہی کا نتیجہ دیکھ لیں۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری آپ پر بنے گی۔ ڈاکٹر تو شہزاد کو ڈانٹ کر چلے گئے، جبکہ شہزاد فکر مندی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ہسپتال میں ہی قیام کے دوران میرے ٹیسٹ ہو گئے اور پھر ان ٹیسٹوں میں ہی یہ تکلیف دہ خبر سننے کو ملی کہ مجھے جگر کا کینسر ہے۔ ابھی ابتدائی سٹیج ہے، لیکن آگے مناسب علاج نہ کروایا گیا تو میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں تو جیسے جیتے جی مر گئی تھی۔ جبکہ شہزاد کے پیروں سے زمین نکل گئی، وہ خود بھی ہکا بکا رہ گئے۔
डॉक्टर उन्हें इलाज का तरीक़ेकार के बारे में बता रहे थे। मैं शहजाद की कैफियत समझ रही थी, क्योंकि वो इस वक्त बिल्कुल गायब दिमागी से डॉक्टर को सुन रहे थे और खुद मेरे भी हवास कहाँ पर सलामत थे। डॉक्टर तो अपने पेशेवराना तरीके से हमें गाइड करके चला गया, जबकि मैं और शहजाद अकेले रह गए तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। शहजाद के पास तो मुझे तसल्ली देने के लिए भी कोई अल्फाज नहीं थे, ताहम कहने लगे, अनीला तुम फिक्र मत करो, कुछ न कुछ हो जाएगा, हम इलाज शुरू करवाते हैं, मुझे उम्मीद है कि जल्दी तुम ठीक हो जाओगी। शहजाद ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा तो मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, शहजाद मुझे तो बच्चे की बहुत ख्वाहिश थी और ये जिगर का कैंसर है, कहीं मेरी इस ख्वाहिश का दुश्मन ही न बन जाए। मैंने रोते हुए जब शहजाद से कहा तो वो फकत मेरा हाथ पकड़ कर रह गए, लेकिन उनकी पुरसोच निगाहें किसी और तरफ जमी हुई थीं। मैं नहीं जानती थी कि उस वक्त उनके दिल में क्या चल रहा है। मुझे भी अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली थी, यहाँ पर कुछ दिन और रुककर मुझे कुछ और टेस्ट करवाना थे, लेकिन एक हफ्ते तक शहजाद के हाथ खड़े हो गए। अखराजात की एक तवील फहरिस्त थी। बीमारी के ऊपर इतना पैसा खर्च हो रहा था कि शहजाद ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए और कहने लगे, अब मेरे पास और रकम नहीं है जो मैं तुम्हारे इलाज पर खर्च कर सकूं, इसलिए हमें अब घर चलना होगा। शहजाद के कहने पर मैंने सर हिला दिया। मैं शहजाद की माली हैसियत के बारे में जानती थी। मुझे मालूम था कि वो इतना ज्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पर तो रोजाना के हिसाब से हजारों रुपए लग रहे थे, तो शहजाद कहाँ से ये सब अफोर्ड करेंगे। लिहाजा हमने डॉक्टर से कह दिया और अपनी परेशानी बताकर उनसे छुट्टी ले ली। डॉक्टर ने कई हिदायत देकर हमें रुखसत किया, लेकिन घर आकर शहजाद का रवैया थोड़ा बदल गया। वो बात बात पर गुस्सा करने लगे, चिड़चिड़े हो गए। मैं जो अब ज्यादा काम नहीं कर सकती थी, शहजाद का काम करने की पूरी कोशिश करती, लेकिन मुझसे कुछ भी नहीं होता था। कमजोरी और तकलीफ के बाइस मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं रही थी। यूं इसी कश्मकश में 15 दिन और गुजरे। जब एक दिन शहजाद शाम को घर आए तो मेरी हालत देखकर उन्हें फिर से गुस्सा आ गया। कहने लगे, ये तुम क्या हर वक्त बीमारी का ड्रामा रचा कर बैठी रहती हो। मैं दफ्तर से थका हारा आता हूँ और घर में तुम्हारी बीमार शक्ल देखकर मैं और ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। ये कब तक चलता रहेगा। खाना भी तुम बनाती नहीं, मुझे बाहर से लाना पड़ता है, कैसे ये सब मैनेज होगा। अनीला, क्या तुमने सोचा भी है कि मैं कितनी परेशानियों से गुजर रहा हूँ। शहजाद ने ये कहते हुए मेरे कंधों को अपने दोनों हाथों में थाम कर मुझे झिंझोड़ा, तो मैंने दहलकर शहजाद की तरफ देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि शहजाद मेरे साथ इस तरह का रवैया रख सकते हैं, जबकि मैंने उन्हें कहा, शहजाद मैं तो अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सारे काम खुद करूँ, लेकिन ना तो ये तकलीफ मुझे चैन लेने दे रही है और ना ही मेरी कमजोरी मुझे खड़ा होने देती है। लेकिन शहजाद ने मेरी एक नहीं सुनी और कहने लगे, मैं तुम्हारी सारी ड्रामेबाजियों के बारे में जान गया हूँ। तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो। मेरी नजरों में तुम अच्छी बनना चाहती हो, लेकिन मैं सब जानता हूँ। तुम मेरे साथ ये सारे ड्रामे कर रही हो ताकि तुम्हें काम ना करना पड़े, ताकि मैं तुम्हारे आगे पीछे फिरता रहूं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं इन सब चीजों से तंग आ गया हूँ। अब मैं आजादी चाहता हूँ। तो तुम्हारी बीमारी तुम्हें मुबारक हो, यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। शहजाद ने गुस्से से कहते हुए ये 3 अल्फाज अदा किए तो मैं एकदम चीख कर रह गई। मेरा चीखना भी उन्हें रोक नहीं पाया और उन्होंने एक लम्हे में ही मुझे पराया कर दिया। ये कहकर शहजाद तो उसी वक्त घर से निकल गए, जबकि मैं जहाँ पर खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई, अपनी किस्मत पर रोने लगी। खुशियों की ये मुद्दत इतने मुख्तसर साबित हुई कि उन्होंने सारी जिंदगी के गम दे दिए और उसके साथ साथ एक ना खत्म होने वाली बीमारी का तोहफा भी दे दिया। शहजाद के आने से पहले मुझे घर से निकलना था, क्योंकि वो जाते जाते मुझे यहाँ से जाने का कह गए थे। इसलिए मैं चुपचाप उठी, अपनी चादर ओढ़ी और घर से निकल आई। रात का वक्त हो रहा था, मेरे पास कोई पैसा नहीं था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जाऊं। फिर मामू और मामी का ही ख्याल आया था। हालांकि उन्होंने इतने महीने से मेरी खबर नहीं ली थी और उन्हें मेरी बीमारी के बारे में भी मालूम नहीं था। न जाने वो दोनों खुद किस हाल में होंगे। मैं यही सब सोचते सोचते आहिस्ता आहिस्ता कदमों से मामू के घर की तरफ चल पड़ी। कभी रुक जाती, कभी बैठ जाती और कभी किसी से पानी लेकर पी लेती।
راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بہت مشکلوں سے وہاں پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر مامی نے ہی دروازہ کھولا اور مجھے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ انیلا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ مامی نے مجھ سے نہ میرا حال پوچھا اور نہ ہی کچھ اور، بلکہ سیدھا سیدھا انہوں نے آنے کی وجہ پوچھی، جبکہ میری حالت انہیں سب کچھ کہہ رہی تھی، لیکن پھر بھی شاید وہ مجھ سے سننا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی میں نے مامی سے کہا، مامی، شہزاد نے مجھے طلاق دے دی ہے اور گھر سے نکال دیا ہے، میں بہت بیمار ہوں، مجھے کینسر ہے، مجھے اپنے گھر میں رکھ لیں۔ میں نے روتے ہوئے مامی کو چند جملوں میں اپنی ساری زندگی کا بتا دیا، جبکہ مامی کو مجھ پر کوئی ترس نہیں آیا اور وہ کہنے لگی، ہم نے تمہیں شادی کر کے رخصت کر دیا تھا، اب ہم دوبارہ تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، ویسے بھی تمہارے ماموں یہاں پر نہیں ہیں، وہ کہیں گئے ہوئے ہیں اور چند دنوں کے بعد واپس لوٹیں گے، اس لیے میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتی، جاؤ جہاں دل کرتا ہے جاؤ، ورنہ اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جاؤ اور اس سے بات کرو۔ مامی نے مجھے صاف صاف منع کر دیا اور میرے منہ پر گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ میں بے حد حیران رہ گئی تھی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے پاس اب یہ ٹھکانہ بھی باقی نہیں رہا۔ روتے ہوئے آہستہ قدموں سے واپس چلتی ہوئی آئی اور باہر میں سڑک پر آ کر بیٹھ گئی، کیونکہ اب مجھ میں مزید چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ کافی دیر تک میں ادھر ہی سڑک پر بیٹھی رہی۔ اندھیرا چھا گیا تھا، رات کا نہ جانے کیا وقت ہوا تھا، لیکن میری تو زندگی پر اندھیرے کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اتنے میں فجر کی اذان سنائی دی تو میں اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ بدن درد سے چور ہو رہا تھا اور چلنے کی سکت نہیں تھی، جسم میں کمزوری تھی، لیکن پھر بھی ہمت کر کے ایک طرف کو چل پڑی۔ میں کافی آگے آ گئی جب ایک جگہ پر مجھے مزار نظر آیا۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ یہاں پر آئی تھی، لیکن تب مجھے یاد نہیں کہ کیوں آئی تھی، لیکن اب ایک دم سے اس مزار کو دیکھ کر میرے اندر ایک ہمت پیدا ہوئی تھی اور ایسا لگا تھا جیسے میرے سارے درد کو آرام مل گیا، اس لیے میں فوراً مزار کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ صبح سویرے کا وقت ہو رہا تھا، ہلکا ہلکا اندھیرا تھا اور کہیں کہیں پر روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں بھی چپ چاپ مزار کے احاطے میں آ کر بیٹھ گئی اور دیوار سے ٹیک لگا کر بے آواز اپنے دکھوں پر آنسو بہانے لگی۔ نہ جانے کب تک میں ادھر بیٹھی رہی۔ روشنی ہو چکی تھی، دن چڑھ چکا تھا۔ مزار میں ہی لنگر تقسیم کرنے والے نے جب مجھے کھانا دیا تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے کتنی بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسی وقت فٹافٹ وہ کھانا ختم کر دیا۔ تبھی کچھ دیر کے بعد عورتوں کا رش لگنا شروع ہو گیا۔ مزار کے گدی نشین بزرگ وہاں آ کر بیٹھ چکے تھے اور اب عورتیں انہیں اپنے مسائل بتاتی اور ان سے اس کا حل پوچھتی۔ یوں آہستہ آہستہ کر کے سب عورتیں اپنے اپنے مسئلے حل کروا کر جا رہی تھی۔ میں چپ چاپ بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک بار بھی آگے ہونے کی کوشش نہیں کی۔ میرے جس طرح کے مسئلے تھے انہیں تو کوئی بھی حل نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا اور میں نے مزار کے بزرگ کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا، اور جب انہوں نے میرے حالات دیکھے تو اپنے پاس رہنے کے لیے جگہ دے دی اور میں ان کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ ان کی یہ بات خاص طور پر میرے دل میں اتر گئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، اس لیے تم اب بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ میں مطمئن ہو گئی تھی اور میں مزار میں ان کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ عورتوں کی دوائی وغیرہ بنانے لگی تھی، وہ ساتھ ساتھ مجھے بتاتے رہتے اور ان کے ساتھ جو ان کے دوسرے ملازم تھے وہ بھی مجھے گائیڈ کرتے رہتے۔ یوں آہستہ آہستہ مجھے بھی دواؤں کا پتہ چلتا گیا اور میں اپنے ہاتھوں سے وہ دوائیاں بنا کر ان عورتوں کو دیتی رہتی۔ ان عورتوں کے چہروں پر اترتی ہوئی امید مجھے ایک نئی خوشی سے روشناس کرواتی۔ مزار میں رہتے ہوئے مجھے 2-3 مہینے ہو چکے تھے۔ مزار کے بزرگ میرے ساتھ بہت پرشفقت رویہ رکھتے تھے اور میں بھی جیسے انہیں اپنے والد کا درجہ دیتی اور ان کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ یہاں پر رہتے ہوئے مجھے 3 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا جب ایک رات اچانک ہی مزار کے بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر ٹوٹی تھی، کیونکہ یہ میرا آخری سہارا تھا اور اس کے بعد میرے پاس کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ مزار کے بزرگ کی اچانک موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا اور میں رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ بزرگ کی آخری رسومات بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ ادا کی جا چکی تھیں۔ میری آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب کہاں جاؤں۔ ان کے ہوتے ہوئے تو مجھے کسی بھی چیز کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔
اب وہ یہاں پر نہیں تھے تو مجھے یہاں پر رہتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن اسی رات اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے میرا اندر باہر سب بدل کر رکھ دیا۔ میں مزار میں ہی بیٹھی ہوئی تھی اور جہاں پر میری جگہ تھی وہاں پر موجود تھی۔ نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی، مجھے خبر نہ ہوئی، جب اچانک مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے کمرے میں ایک روشنی سی ہوئی ہے اور مزار کے بزرگ میرے پاس آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک دم کچھ پڑھ کر میرے اوپر پھونکا ہے اور میرے اندر اور باہر میرے پورے جسم کو جیسے سکون مل گیا ہو، اور پھر جاتے جاتے انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے اوپر پھونک ماری اور چلے گئے۔ میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی ابھی یہاں سے کوئی گیا ہے۔ میں ایک دم اٹھ کر باہر آ گئی۔ ایک سکون میرے پورے وجود میں اترتا چلا گیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے اندر کی ساری بیماری ختم ہو گئی ہے اور مجھے ایک سکون میسر آ گیا ہو۔ صبح کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ بہت سے زائرین مزار پر آنے لگے تو اپنے اپنے مسئلے لے کر آ رہے تھے اور میں انہیں ان کے مطابق دوا دینے لگی اور دعا کرنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم میری دعا میں کیسے شفا آ گئی اور میری دی ہوئی دوا کے ساتھ کیسے انہیں آرام مل گیا کہ آہستہ آہستہ میری دھوم مچنے لگی۔ میرے بارے میں لوگ اچھی باتیں کرنے لگے۔ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ بزرگ جاتے جاتے اپنا سارا علم مجھے دے گئے ہیں، اور مجھے بھی جب اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے، میں لوگوں کا علاج اسی طریقے سے کرنے لگی، اور لوگوں کو جب شفا ملتی تو مجھے بہت سکون ملتا۔ تقریباً 6 مہینے یوں ہی گزر گئے تھے۔ میں یہاں پر خوش تھی۔ میں نے چادر سے مسلسل اپنا چہرہ ڈھانپا ہوتا تھا اور آنے والوں کی فریاد سن کر اس کے مطابق ان کا علاج کرتی تھی۔ کسی کو دم کر دیتی تو اسے اس سے شفا مل جاتی، اور کسی کو دوا دے دیتی تو اسے اس سے آسرا ہو جاتا۔ یوں ہی ایک دن مزار پر کافی رش تھا اور کافی عورتیں آئی ہوئی تھیں۔ باری باری ان سب عورتوں کو دیکھتے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا جب میرے سامنے ایک عورت آئی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ اس عورت کے چہرے پر پریشانی اور مستقل خوف تھا۔ میں نے جب اس عورت سے آنے کی وجہ پوچھی تو وہ رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کی بے بسی اور لاچاری کو ظاہر کر رہے تھے۔ کہنے لگی، بی بی صاحبہ، میری بہو جب سے گھر پر آئی ہے اس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ میرے بیٹے کو جینے نہیں دیتی، میرے پاس بیٹھنے نہیں دیتی، مجھ سے بات نہیں کرنے دیتی۔ میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے، میں کیا کروں؟ میں اس بہو سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میرا بیٹا اسے طلاق دے دے، میں یہ چاہتی ہوں، لیکن نہ جانے اس نے میرے بیٹے کے اوپر کیا جادو کیا ہوا ہے کہ وہ میری بات سنتا مانتا ہی نہیں ہے، بس اپنی بیوی کی ہی بات سنتا اور مانتا ہے، اسی کی نظروں سے دیکھتا ہے اور اسی کے کانوں سے سنتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، ایسے حالات میں کیسے جی سکتی ہوں؟ میرا اس گھر میں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ عورت بہتے ہوئے آنسو کے ساتھ اپنی بات مکمل کر رہی تھی، جبکہ میں تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی، اور کہنے لگی، جب تم نے اپنی مرضی کی تھی تو کیوں نہیں اسے طریقے سے نبھایا؟ اب یہاں پر کیا لینے آئی ہو؟ جبکہ وہ کہنے لگی، بی بی صاحبہ ایسے مت کہیں، میں تو بڑے شوق سے اپنی بہو لے کر آئی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ مجھے تگنی کا ناچ نچا دے گی۔ مہربانی کر کے آپ کچھ کریں، مجھے کسی طریقے سے سکون مل جائے، اس عذاب سے نجات مل جائے، یا کم سے کم میرا بیٹا ہی میری سننے لگ جائے تو شاید میرا حال بہتر ہو جائے۔ میں بہت امید لے کر آئی ہوں۔ اس عورت نے روتے ہوئے گڑ گڑا کر میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، جبکہ میں نے اسے ایک تعویذ تھما دیا اور کہا کہ یہ اپنے گھر کے کسی پودے میں دبا دینا، اور کوشش کرنا کہ اپنی بہو کے ساتھ بات مت کرنا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اس عورت نے میرا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے جانے لگی، جبکہ میں اس کی پیٹھ کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے دیکھ کر مجھے پرانے زخم یاد آ گئے۔ تو مامی آج میرے سامنے اس حال میں موجود تھیں، اور میں چاہتی تو ان کے ساتھ بہت کچھ کر سکتی تھی، لیکن میں نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی مکافات عمل کی آگ میں جل رہی تھی، اور اس وقت ان سے زیادہ لاچار اور بے بس کوئی بھی نہیں تھا۔ ان بزرگ کے توس سے نہ جانے کیسے میری بیماری بھی ختم ہو گئی تھی، اور اب میں بالکل صحت مند اور تندرست تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو اس مزار کے لیے وقف کر دیا تھا۔ میں یہاں سے اب کہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔ شادی کر کے بھی دیکھ لی، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ ایک شخص نے ذرا سی بیماری آنے پر مجھے کس طرح چھوڑ دیا،
میں اب یہاں پر رہ کر لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی تھی اور ان بزرگ کے ساتھ کیے گئے اپنے عہد کو نبھانا چاہتی تھی۔ مجھے اس کے علاوہ زندگی سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ شاید اللہ نے مجھے اسی لیے اس کام کے لیے چنا تھا، شاید اسی لیے اللہ نے مجھے وہ بیماری دی تھی، اور شاید اسی لیے میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی اور گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ مجھے یہاں پر آنا تھا اور یہاں پر رہ کر ان بزرگ کے علم کو حاصل کر کے لوگوں کی خدمت کرنا تھا۔ اس مزار کے احاطے میں رہتے ہوئے مجھے 10 برس ہو چکے تھے اور اب ایک زندگی گزر چکی تھی۔ میں نہ جانے کتنے بے اولادوں کا علاج کر چکی تھی، کتنے بیماروں کو مجھ سے شفا مل چکی تھی، نہ جانے کتنے گھر میری وجہ سے آباد ہو چکے تھے۔ مجھے تو اب کوئی گنتی بھی یاد نہیں تھی، لیکن یاد تھا تو صرف اتنا کہ مجھے اب یہی کام کرنا ہے، مجھے اب یہاں سے کہیں نہیں جانا، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اور اگر ساری زندگی یہیں گزر جائے اور موت بھی آ جائے تو میں سمجھوں گی کہ یہ میرے لیے سعادت ہوگی، کیونکہ اللہ نے مجھے خاص اپنے کام کے لیے چنا تھا۔ ان بزرگ کے جانے کے بعد ہی مجھے اس بات کا مطلب سمجھ آیا تھا، اور اب میں بہت اچھے طریقے سے جان چکی تھی کہ میرا مقصد ہی لوگوں کی خدمت کرنا ہے اور ان کے کام آنا ہے۔ وہ کام میں بہت خوشی سے کر رہی تھی، جس سے مجھے ایک اندرونی خوشی کا احساس ہوتا اور میرے دل میں ایک گہری طمانینت اترتی جاتی۔